الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزاد مخدوم سمنا حضرت علامہ سید نیاز اشرف صاحب و شہزاد مخدوم سمنا حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں درد اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے عشق و مستی میں ڈوب کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لا مکاں کی گلی ہے اور تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے اور تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے تمنا ہے فرمان
فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل 4 یار کانفرنس اور اصلاح عقائد و اعمال، مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشور، شعراء اور ہمارے بیدار مغز نقیب محفل، اور اسی طریقے سے ہماری عوام، ہمارے علماء اب سب کو سن چکے، اور آدھی رات گزر چکی ہے اور سردی میں اوس بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وقت اب کوئی خطاب کا تو ہے نہیں، بلکہ یہ وقت تو جب رات ڈھل جائیں تو پھر دعائیں کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا جذبہ اس قدر صادق اور جوبنوں پر ہے تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کے محبوب کی مدد سے، اس کے محبوب کے محبوب بیٹے سرکار غوثیت مآب کی مدد سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، بلکہ عنوان کی مناسبت سے 4 یار اور اصلاح معاشرہ دونوں پر ملی جلی کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری پوری محفل میں جو بات یا میری گفتگو کے اندر جو بات اچھی لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو درود شریف، لیکن کوئی بھی نعرہ محفل کے اندر اب نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا کہ ہم نعروں کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ کچھ وقت بچانا چاہتے ہیں، اور وقت کی قلت جو ہے آپ اور ہم سب کے سامنے ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سے آئے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں، اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے، لیکن عادتیں کسی کی کچھ ویسے ہی رہ گئی جیسے کہ پہلے عادتیں تھی۔ اگر کہ حالانکہ میں اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ انسان جو ہے کنورٹ تو ہو جاتا ہے مگر عادتیں کچھ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں توہمات پرستی سے، احساس برتری سے جا کر کے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنے تئیں اپنے بارے میں چاہے جو گمان کر لے، لیکن حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا، تو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے
ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا؟ وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے، لیکن خدا کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک میں نے پہلے ہی کہا گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں۔ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ابھی آپ کی آگ سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری پوری رات نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیرو کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے، اور سن لیں جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے، آپ غور کرنا کیوں نہیں فلم رمضان شریف میں آتی ہے؟ نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں
نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی، اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو۔ آؤ تھوڑا آخرت کا جائزہ لے۔ ہم کہتے ہیں نا آخرت میں کیا ہوگا، تو آئیے حدیث کیا کہتی ہے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور چاروں خلفاء ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہیں۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرف میں بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ساتھ میں تفصیل ضروری ہے۔ خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار، یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ۔ آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا، میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے۔ سن، صحابہ نے اس وقت قربانی دی تھی۔ آج کوئی مسلمان اچھا مسلمان بنے تو لوگ اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو ہم مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ، کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غور سے سننا مسلمانوں، اگر کوئی یہ اسٹیج پر کہہ دے میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ہے جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے۔ لوگ کوئی آ کر کے ہم سے، آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اس نے ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا۔ سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا صحاب مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان
ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. حضور کے سارے صحابہ بہتر ہیں لیکن چارے میں جو چار یار ہیں چاروں وہ چار کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا.